یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نا یہ آخری 10 دن اکثر بازاروں میں گھوم کے گزار دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے، ہمیں بھی بیدار کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات۔ حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بکت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے۔ اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے، ہمیں بھی بیدار کرتے تھے۔ یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں، شب قدر کی تلاش کی ہیں۔ نبی پاک نے اعتکاف فرمایا ہے، کوشش کریں جو تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ تو بڑے باعث مبارکباد ہیں، جو نہیں بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں کوشش کریں 1 رات مل جائے، 2 مل جائیں، 4 مل جائیں، جتنا اضافی ٹائم ملے آخری 10 دنوں میں وہ مسجد میں گزاریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یہ 3 ہی وظیفے ان کے ساتھ۔ اور رات کا وقت کوشش کریں قیام میں گزرے، نوافل میں گزرے، جہاں جہاں بھی آپ اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، تو جہاں موقع ملے کوشش فرمائیں یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں، دعا بھی نکلتی ہے۔ تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو ضرور حاصل فرمائیں۔ میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے باکمال نہیں؟ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف، لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں،
آج لوٹ سیل لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے، ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا، وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو۔ جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز، رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا، اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا۔ مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں، کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں، اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں، کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں۔ روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے، 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں، اور تھوڑا ذہن بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، تھوڑا، اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں، اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد،
اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی۔ اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا، یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے، بڑا بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے، تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ۔ اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے، ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے، فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے، تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی۔ ایک تو تراویح، روزہ، تراویح، اور تیسری بات ہے سحر اور افطار۔ یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں۔ ایک رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں، رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے، رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی، گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے، یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے، وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام۔ سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا، بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، بڑا مصروف۔ ہمارے یہاں نا میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اب خانقاہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو، اب میدان میں نکلنے کا دور ہے۔ تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے کون سی خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنا، تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے، ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا
کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا تو اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، یعنی لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے، ہر وقت مذاق کرتے رہنا۔ خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ پھر رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو، فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا دی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو۔ بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا، تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئے، اب سوال ختم ہو گئے نا، کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی۔ وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح۔ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچیا بیڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا، کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے؟
وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی. واللہ خیر الرازقین. جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے. وہ گائے آ گئی. اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا. ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا. کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی. اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے. لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی میں. یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا. اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی. منڈی میں لے گیا، 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی. تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا. اب بچے تو نہیں نا مانتے، اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے. پر ماں نے کہا تھا میری مرضی. بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار. اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے. گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے. واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے، ماں سے نہیں پوچھنا. اس نے کہا تو 12 بھی دے. ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے. وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے. کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا. تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون. یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ. اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے. رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے. ماں باپ نیک ہونا، رزق میں برکت ہو جاتی ہے. ماں باپ نیک ہو، ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک. رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے. جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو. تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے کر کے خود مشکل میں آ گئے. اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو، یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں. تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے. اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے. اسے کہنا کوئی نہیں، ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں. ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھلڑی بھر دیں. اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے. کہا جناب گائیں 3 دینار کیا 6 لے لو. اس نے کہا نہ بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی. اب مجبور تھے، کیا کرتے. ابن کثیر حدیث لائے ہیں، امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں، اور اسے دل کی تختی پہ لکھو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے. انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے، چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے. مجبوری بن گئی، یہی گائے خریدنی ہے، یہی لے جانی ہے. اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی، ذبح کی. تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو ہے، اس نے یہ سارا کام کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی. گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں. کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں. اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا. یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے.
1000 यकदम आपकी नेकियों की उम्र 1000 माह तक चली जाती है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खास तवज्जो दिलाते, इस रात के हवाले से खास तवज्जो दिलाते। और ये रात कब होती है? सही हदीस में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आसमाने दुनिया पर, जमीन पर फरिश्ते उतरते हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर के आते हैं और फरिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मौजूद हो, जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी तौर पर हाजिर हो, फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रवायत में हमें यूं भी मिलता है कि फरिश्ते उसे मुसाफा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। देखिए ना कितनी सादतमंदी है कि इंसान इबादत कर रहा हो और फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आए। हमारे सूफिया फरमाते हैं तू पक्का प्रोग्राम बना ले इबादत का, फरिश्ते कई बार तेरी ज़ियारत को आया करेंगे। और फिर एक और बात यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो है कि इंसान जब महसूस करता है मुझे कुछ देख रहा है, तो ज़रा उसकी इबादत का अंदाज भी थोड़ा तब्दील हो जाता है। तो अगर ये ज़हन हो हमारा कि हमें फरिश्ते देख रहे हैं और वो वाली मखलूक देख रही है जो हमारी डायरी डायरेक्ट ले जाके हमारे रब की बारगाह में पेश करेगी, तो फिर कुछ ज़्यादा ही तवज्जो मुसलमान की होनी चाहिए, ज़्यादा ही इन्हिमाक होना चाहिए, वो खो जाए। ठीक है, हम कमज़ोर भी हैं, हमारे अंदर कुछ परेशानियां भी हैं, हमारी बीमारियां भी हैं, हम लागर भी हैं, ज़ौफ़ भी आ जाता है, थकावट भी हमें आ लेती है, लेकिन लंबी तो बात ही कोई नहीं, 5 तो ताक रातें। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता था ना, तो नबी पाक अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए। खुद भी रात को उठते थे, हमें भी जगाते थे, क्योंकि सोने के दिन तो नहीं है, तो जागने के दिन है। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। ये रब के बंदों की शान है। और वैसे भी दरवेश कहते हैं कि रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदा नू ते याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। तो ये वक्त है खास, इस खास वक्त इस बात की तरफ जरूर तवज्जो करनी चाहिए। और ये जो कहा गया ना कि फरिश्ते नाजिल होते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के हुक्म से आते और हर काम के लिए, हर अमरे खैर के लिए आते, तो इसमें भी हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो तुम्हारे लिए पूरे साल का फैसला करेंगे कि तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम क्या हासिल करोगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। तो इसका माना ये हुआ कि फिर तो ये लेने की रात है। ऐसा ना हो कि फरिश्ते आए हों रब की बारगाह से, ये पैगाम करम हो कि देना है और लेने वाले सो रहे हों, वो आराम में हो। तो याद रखें खैरात उसी के प्याले में आती है जिसका प्याला सीधा होता है, और अगर प्याला ही सीधा ना हो तो खैरात फिर प्याले में नहीं आया करती। तो फिर इसको जो कहा गया ना कि ये सलामती वाली है, तो इसमें एक और बात भी हमारे फिर मुफस्सिरीन ने लिखी है कि इस रात, शैतान तो वैसे ही कैद है, इस रात बंदे का नफ्स भी नहीं उसे तंग करता। ये ताक रातें इतनी हसीन है कि थोड़ी सी बंदा हिम्मत करे तो अल्लाह इबादत के लिए उसके दिल को करार अता कर देता है, उसे सुकून मिलता है, तबीयत ठंडी हो जाती है और वो बड़े ज़ौक़ के साथ अल्लाह की इबादत करता है। खूब बेदारी का मुजाहरा करें ताक रातों में। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की तरफ इशारा करके कहा करते थे ज़्यादा देर नहीं हुई, इशारा करके कहते थे ज़्यादा देर नहीं हुई, इस रोज़ा मुबारक में आराम फरमा। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम से मैंने अपने कानों से सुना है, और जब ये बात इरशाद फरमाते थे तो रोते भी थे। फरमाते हैं मैंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए एक दिन का भी एतिकाफ करेगा ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों की आड़ बना देगा। और फरमाया उनकी मुसाफत ज़मीनों आसमान से भी ज़्यादा होगी।
یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے ہی بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں، دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں۔ تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے۔ کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں، جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں۔ وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا، وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا، میل ملاپ کی نظر ہو گیا۔ تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں، آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ ہم نا کچھ لوگ بڑا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں نے سنا ہے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا، اسی لیے آپ نے یہ گاڑا کر کے سن لیا، ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے۔ آپ جب ضرورت محسوس کریں، جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی۔ تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں، معاملات کو پہلے سے طے کریں۔ وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے ہیں۔ وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، عبادات کا ہے، اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا، اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا؟ ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا، ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے۔ ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، ان کے اپنے لباس کے، کپڑوں کے، اور وہ اخراج میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اسلام ذبائش کی اجازت دیتا ہے، نمائش کی اجازت نہیں دیتا۔ نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن 20 تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے، پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کس لیے خریدتے۔ عید کی نماز پڑھی، سو گئے، اور بھئی آپ کا فون بند تھا جی میں سو رہا تھا جی، تو بھئی وہ جو آپ نے 1.5 مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا وہ کس مقصد کا؟ رات کوئی پہننا تھا، کوئی پرانا جوڑا پہن لیتے۔ ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی تھی؟ اتنے مہنگے کپڑے خریدے، اتنا مہنگا جوتا لیا اور دن سارا سو کے گزار دیا۔ ذاتی اخراجات کم کریں۔ پتہ کیا ہے، فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ
چیزیں پڑی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں، پہننے کا ٹائم نہیں، اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی، اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ لوازمات زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تکلفات زیادہ ہیں۔ اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے، حالات کی جو سنگینی ہے، اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پرسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بتا رہے ہیں، اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے، اسباب میں۔ اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں، آسان ہو جائے گی۔ زمین پر چلیں، آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بہتر ہو گئی ہے، آسان۔ یعنی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر وہ اس رات کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دین، شریعت، قرآن، اسلام یہ بحث کرنے نہیں آیا دنیا میں۔ علماء جو بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے، تشریحات کے لیے، تفاسیر کے لیے، وہ ان کا مقام ہے، لیکن ہم جو عوام بحث کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، دین تو عمل کرنے کے لیے آیا، اس پر عمل کیا جائے گا، عمل کی کوشش کی جائے گی۔ اور قرآن مجید نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ کون سی زندگی دیتا ہے؟ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اللہ پاک، صاف ستھری، غلاظتوں سے پاک زندگی دیتا ہے جو بندہ عمل کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ انسان ہے، وعدے کے باوجود بھی کہیں غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ ساری رات روتا رہا، ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی، اس نے ساری رات مسجد میں رو کے گزاری، لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے 3 دن کا رمضان رہ گیا ہے، پھر میں نے دیکھ نہیں لینا تمہیں۔ فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ وہ تو میاں طے شدہ بات ہے کہ سویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سموسے اور پکوڑے کے لیے، اس میں بھی ملاوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر۔ 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے؟ ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کار ہی کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا۔ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی،
میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی. چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا, کہیں مجھے لے کے جاتا, تو میں تو کچھ نہیں دیکھا, مجھے بڑا شکوہ ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی, معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی. یہ سمجھ لیں, بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا, لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے. تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی, میری شرط پوری کریں. فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی, میری عزت کی حفاظت کرتی تھی, میرے بستر کو پاک رکھتی تھی, کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا, رب نے اگر عمر کو اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. عمل کا رستہ, عمل کا رستہ. دیکھیں نا, 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے, 2 دفعہ, اور کوئی زیادہ, ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد. ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا, وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے. بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا, تو سمجھ نہیں رہا بات کو. اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو, سینکڑوں دفعہ, اور یہ بہانے کر رہا ہے, یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے, پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں, میں بے قرار رہتا ہوں. عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں, آپ سکون میں رہیں گے. بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, ہمیشہ. عمل کریں, توبہ کریں تو پھر بدل جائیں, پھر تبدیلی آئے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں, جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے. بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا, اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا, معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا, اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا. کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا, نقل کفر, کفر نہ باشد, 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا. قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں, زیادہ پیسے دے دوں, فرمایا باغی ہو جائیں, وہ سرکش ہو جائیں. یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا, تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا, ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں, پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے. تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا, اوپر میں نے چادر اوڑھ لی. اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے, بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا. رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا, میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کہ تیار رہنا, تیار رہنا, آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا. اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا. ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا. کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا, دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا, تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا, اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی, دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, ایک پھیرا رہ گیا. کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے, فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟
میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام, کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا, بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا, اندر چور تھا نا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا, فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا, پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا, 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا, تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے, پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے, میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دیا میں نے, اب میں تسبیح لے لی ہے کل میں نے, بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے. لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے گے آہستہ آہستہ کرا لو. کہتے ہیں پیسے پورے دیے, سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا, یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا, ابھی میں واپس آیا, رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی. کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے, لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا, لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی, اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی, لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا, تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا, میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں, کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں, اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا, اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے, ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے, ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ, اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں, جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا, تضاد, تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے, ایک فن بن جاتی ہے تقریر. آپ کو پتہ ہے نا وائزین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا. تو پھر یہ فن ہے, یہ جذبات کا اظہار. سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل, تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا. میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا, وضاحت کریں گے. میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے, علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے. اب بات بہت بڑی ہے, پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی, بہرحال کر دیتا ہوں. پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس, تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا, وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں. تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ بھی نا بڑے موقع دیتا ہے ہمیں, بڑے موقع. حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے, اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا, مریض ہو گیا,
اور نسائی شریف میں فرمایا کہ 3 دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا، اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا، تب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور فرمایا جو حج کرنے گیا، حج کر کے واپس آیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بڑے موقع اللہ نے دیے، بڑے موقع، بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، تو بھی تو نئی زندگی کا آغاز کرنا، تو بھی تو شروع کرنا نئے سرے سے، تو بھی تو بدل کے آنا، تو بھی تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا۔ سالوں بیت گئے، ہمیں سالوں بیت گئے، تقریر کرتے، تقریر سنتے، قرآن سنتے، پورا قرآن سنتے، ترجمہ اور تفسیر لوگوں نے پڑھ پڑھ کے بڑا جگہوں پہ لوگ دلائل دیتے، بات کرتے۔ کب وہ وقت آئے گا جب ہم عمل کریں گے؟ تھوڑا مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی انوکھی ہو جاتی ہیں۔ میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں 4 5 6 عمرے کے ٹکٹ تھے محفل میں، تو ہمارے آپ کو پتہ ہے نا وہ جو دلیلوں والے لوگ ہیں ان بیچاروں کو بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی عمرے کا ٹکٹ دینا جائز ہے قرآن اندازی کر کے؟ میں نے کہا یار چلو جائز ہی رہنے دو، تیری مہربانی، کہ اب اس پہ بھی اعتراض آ گیا ہے۔ میں نے کہا 100% جائز ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اندازی تو شروع ہو گئی جو حدیث میں نہیں آئی، عمرے کے ٹکٹ والی ہے جائز، پر نبی پاک نے جس قرآن اندازی کا کہا تھا وہ کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے تم قرآن اندازی کرو، وہ کس دن کرنی ہے، کس مسجد میں ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تمہیں پتہ چلے اذان کا ثواب کتنا، تم قرآن اندازی کرو۔ کب کرنی ہے؟ کون پڑھے گا اذان؟ کون یہ آگے بڑھ کے کام کرے گا؟ بھئی جو قرآن اندازی حدیث میں ہے وہ کب ہوگی؟ یہ تو قرآن اندازی شروع ہو گئی اور ہو رہی ہے، اب تو لوگ جہیز دینے لگے ہیں قرآن اندازی کر کے، یہ ماحول بن گیا۔ دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے، جو حکم میرے نبی پاک کے غلاموں کو ملا انہوں نے عمل کر کے دکھایا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ عمل کے میدان کے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ روایات مروی نہیں ہیں، اگر ڈھونڈنے نکلو گے تو زیادہ قول نہیں ملیں گے ان کے۔ حضرت عمر فاروق کے زیادہ اقوال، زیادہ ارشادات آپ کو نہیں ملیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی زیادہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، ان کا عمل ملے گا، ان کا کردار ملے گا، ان کا لب و لہجہ ملے گا، زندگی گزارنے میں کیا طریقہ اختیار کیا وہ آپ کو ملے گا۔ اب تو وہ لوگ رخصت ہو گئے جن کے عمل سے لوگ زندگی پکڑتے تھے، عمل سے، کردار سے۔ تو عمل کا رستہ کب اختیار کریں گے، آگے کب بڑھیں گے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عمل کرتے تھے، اور جب عمل کرتے تھے پھر اس کا رزلٹ آتا تھا۔ یاد رکھنا، رزلٹ نیتوں کا آتا ہے، ارادوں کا آتا ہے، عمل کا آتا ہے۔ گفتگو کا رزلٹ، آپ بڑا اچھا سبق سنا لیں تو پیپر نہ دیں تو پاس ہوں گے کہ فیل؟ آپ تو کہہ رہے تھے وہ مجھے سارا ہی آتا تھا۔ تو عمل آپ کرتے ہیں تو عمل پر نتیجہ ہوتا ہے، عمل پر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے نا، ان کا نام مبارک تھا، وہ ایک باغ میں رہا کرتے تھے، باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے بڑے صاف ستھرے، بڑی ان کی طبیعت میں نکھار تھا۔ آج مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سیاستدان ہی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا، یا بہت بڑی انڈسٹری ہو تو وہاں ہی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ ریڑھی والے کا بھی اگر ہاتھ پڑ جائے نا تو چھوڑتا وہ بھی کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ وہ بھی جو اچھے آم ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ لگائے ہوتے ہیں، اس نے دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں اور دینے کے لیے اور ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو میں نے بیچنے ہیں نا، تو بھئی اگر یہ بھی بیچنے تھے تو اکٹھے لگانے چاہیے تھے، لیکن معیار ہے نا ہمارا، عمل کا رستہ مسدود ہے۔ حضرت مبارک جو تھے وہ مالی کے طور پر غریب آدمی تھے تو کام کاج کرتے تھے۔ تو ایک دن باغ کا مالک آ گیا، اس نے آ کے آپ سے کہا کہ کنوں کا باغ تھا، اس نے کہا کہ لاؤ ایک، کنوں لا کے دیا تو کھٹا تھا، اس نے کہا یہ نہیں ٹھیک، دوسری درخت سے لاؤ، دوسرے سے لائے تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرے سے لائے وہ بھی کھٹا تھا۔ کہنے لگا بیٹے کتنے سال ہو گئے تمہیں؟ تو فرمانے لگے 10-12 سال۔ تو کہنے لگے تمہیں ابھی بھی نہیں پتا کس
جگہ کا کنو میٹھا ہے، سارے کڑوے لائے ہو. تو آپ فرمانے لگے آپ نے مجھے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا ہے، کنو چکھنے کے لیے نہیں رکھا. مجھ سے قسم اٹھا لیں کبھی میں نے چکھا بھی ہو، اس لیے کہ میرے ذمے اور کام. باغ کا مالک کتنا خوش ہوا کہ اس نے آزاد بھی کر دیا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا، اور وہ باغ بھی آپ کو تحفے میں ہی دے دیا. ان کے گھر حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے. ان کے والد گرامی کہتے ہیں کہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں نے نا باغ بڑا سجایا، سوارا، محنت کری. بادشاہ آ گیا. تو بادشاہوں کو بھی کچھ چیزیں پسند آ جاتی ہیں نا، اور ہمارے ملک میں تو ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں، ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں. اگر کسی تگڑے بندے کو کسی غریب کی جھونپڑی پسند آ گئی پھر اسے دینی ہی پڑے گی. بلکہ ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ چودھری صاحب نے آ کے کہا ہے کہ مفت دینی ہے کہ پیسے لے کے دینی ہے. یہ یہاں تک خبریں. تو بادشاہ آ گیا، اس نے دیکھا بڑا سجا سنورا باغ ہے. اس نے حضرت مبارک سے کہا کہ مجھے نا جوس بنا کے پلاؤ کنوں کا. تو حضرت نے اسے نا جوس دیا، اس نے پیا تو بڑا مزہ آیا. کہنے لگا ایک گلاس اور نہیں دیتے؟ تو حضرت اور بنانے لگے. تو اس کے دل میں نا اس سے پہلے خیال آ گیا کہ باغ بڑا شاندار ہے اور پھل بھی بڑا مزیدار ہے، تو قبضہ نہ کر لوں، اپنا ہی نہ ہو جائے. یہ اس کو دیتے ہیں تھوڑے بہت پیسے، یہ نکل جائے گا، نہ بھی نکلا تو ڈانٹ دیں گے. اتنی دیر میں نا حضرت مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک گلاس شربت کا اور بنا کے لے آئے. بادشاہ کو دیا نا، تو اب جو گلاس آیا تو کڑوا تھا، کسیلا تھا، کھٹا تھا. تو بادشاہ کے گلے کو پڑا تو کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے تو بڑا میٹھا تھا، باغ وہی ہے تو ذائقہ کیسے بدل گیا؟ تو آپ فرمانے لگے وہ بادشاہ کی نیت بدلی ہے نا، بادشاہ کی نیت بدلی ہے تو اس کا بھی ذائقہ بدل گیا ہے. تو نیت نہ آپ کی بدلتی. تو یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے. کہا آپ کی نیت بدل گئی تو اس کا ذائقہ بدل گیا. اب بادشاہ نے دل میں کہا نہیں یار، بندہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، یہ تو اس کی محنت سے اللہ نے پھل دیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت دوڑ کے گئے تو دوسرا جوس کا گلاس بنا کے لائے. اب دیا تو میٹھا تھا. کہنے لگا اب کیا ہوا؟ فرمانے لگے آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے تو رب نے ذائقہ بھی ٹھیک کر دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو تیرے گمان کے قریب رہتا ہے، تیرے گمان کے. یہ میں بچوں کو نا تھوڑے دن پہلے میں انہیں کہہ رہا تھا دین میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سیاست نہ کرنا، کوئی چکر نہ چلانا. میں نے چکر چلانے والے لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جانے والے دیکھے. تھوڑا کر لینا پر اتنا کرنا جتنا مخلص ہو کے ہو سکے. کوئی چکر چلانا، کسی کھاتے میں پڑنا، اس سے بچنا، نہ پیچھے رہ جاؤ. میں نے بڑے بڑے تیز لوگوں کو زندگی میں زیرو دیکھا ہے، اور بڑے بڑے سادے لوگ جن کو 50,000 روپیہ گننا پڑ جائے تو تھک جائیں، لیکن اللہ نے انہیں دیا ہے تو بغیر حساب کتاب ہی عطا فرمایا ہے. تو ہم نہ نیتوں کے بل بوتے پر عمل کریں، خالی باتیں نہ کریں. آپ کا جو عمل ہوگا وہ آسانی کر دے گا. حضرت حبیب اجمی بڑے مالدار تھے. دنیا میں ڈھیر سارا فساد مالداروں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو شادیاں مہنگی ہوئی ہیں نا، یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ شادی میرج ہال میں کرنے کا کسی دیہاتی کو کہتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں میرج ہال میں کرنی، تی کروں توڑی دیے. اب کیا ہوا ہے؟ کوئی منع کرتا ہے؟ بلکہ جو بڑے دور دراز دیہات ہیں ان میں بھی میرج ہال بن گئے. یہ امیر کچھ قباحتیں ایسی پیدا کرتے ہیں کہ غریبوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. یہ کچھ ایسے معاملات لاتے ہیں میدان میں کہ پھر عام لوگوں کے لیے اس میں مشکلات ہوتی ہیں، چونکہ وہ رواج بن جاتا ہے معاشرے کا. پیسے والا آدمی اس رواج کو لاتا ہے میدان میں، اس سے خرابی ہوتی ہے. اور پھر میرے غریب کا یہ حال ہے کہ امیر کو رسم چھوڑ دے تو چھوڑ دے، غریب کو قرضہ اٹھانا پڑے چھوڑنی کوئی شے نہیں، اس نے جو مرضی ہو جائے، اس نے کوئی چیز پیچھے نہیں ہونے دینی. حضرت حبیب اجمی بڑے مالدار تھے تو وہ کاروبار کر. یہ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں پیسے کو پیسہ ہے نا، کتنا مشہور ہے جملہ، پیسے کو پیسہ. تو یہ پھر مارکیٹ میں پیسہ پھینکتے ہیں تو یہ پیسہ کھینچنے کے لیے پیسہ پھینکتے ہیں. پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی. حالانکہ مہنگائی کسی کی وجہ سے بھی ہوتی کس کے لیے؟ غریب کے لیے. مطلب پیٹرول مہنگا ہوا تو کرایہ بڑھ گیا بس کا، لیکن پیٹرول سستا ہوا تو کبھی کرایہ بھی سستا ہوا ہے؟
اس نے ادھر ہی رہنا ہے. تو مہنگائی کس بیچارے کے لیے ہوئی؟ غریب کے لیے, جس نے گھر جانا ہے نا, اس نے گھر جانا ہے. ابھی ہمارے ایک بچے نے جانا تھا تو سفر لمبا تھا, تو کہہ رہا تھا 1000 روپیہ میرے پاس ہے پر کرایہ 1500 لگتا ہے. ابھی بھی لوگ حساب کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ رستے میں شے کوئی نہیں کھانی, اس لیے کہ پھر کرایہ کہاں سے دوں گا, مینج کر کے رکھتے ہیں. یہ خدمت ہوتی ہے نا علماء کی, حفاظ کی. تو مجھے پتہ ہے, میں اس قبیلے کا آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسے حساب کر کے رکھتے ہیں کہ اب اتنے آئے ہیں تو اس میں سے یہاں, جس کے پاس ہیں ہی بڑے لمیٹڈ سے, تو وہ بیچارہ پہلے سے سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے جن کے پاس پھر بے حساب ہوتا ہے وہ پھر مارکیٹ میں پھینکتے ہیں تو کھینچتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں جب مال دیا اللہ نے تو میں نے سود کا کام شروع کر دیا. اب سود والوں کے پاس بھی بڑی دلیلیں ہیں, انشورنس والوں نے بھی فتوے رکھے ہوئے ہیں, وہ آگے فتوا دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب فتوا, تو میں نے کہا کہ فتوا مارکیٹ میں میری طرح کے مولوی ہیں میاں, اب کیسی بات کرتے ہو, فتوا تو مل ہی جاتا ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھنا کہ حضور نے فرمایا ایک حلال ہے تو ایک حرام ہے, ایک میں شک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے. اس میں مشکوک ہو گیا نا کہ پتہ نہیں. اب دیکھیں نا علماء کا یہاں اختلاف ہے, جو جائز کہتے ہیں قابل احترام ہے, لیکن جو ناجائز کہتے ہیں ان کے بھی تقوی میں کوئی شک, تو شک آ گیا نا اس بات میں. تو حضور نے فرمایا تم شک والی چیز سے بھی بچو. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا دھندا کرتا تھا اور بڑا سود لاتا تھا, بڑا سود, اور یہ سود جس پہ چڑھ جاتا ہے اس پہ اترتا نہیں. پاکستان کا بھی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سود اتنی بڑی نحوست ہے کہ یہ اللہ رسول سے جنگ ہے, کیونکہ بہت زیادہ سود ہم دیتے ہیں. اس لیے میں تو آپ کو پتہ ہے جو کوئی برا کام کرے اس کو برا کہنا چاہیے. حکومتی لیول پر تنقید اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں تک جب پہنچتی ہے تو فائدہ دیتی ہے, لیکن جو بندہ اچھا کام کرے اس کی اچھائی کو بھی بیان. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ سود کا کاروبار میں نے شروع کر دیا اور بڑا وسیع تھا میرا کام سود کا. میں سود لیتا تھا, سود پہ گزارا ہوتا تھا. میری بیوی مجھے سمجھاتی تھی کہ یہ سود ہے, یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, سے بچو. کہتے ہیں وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تو میں ڈانٹ دیتا. ایک دن نا میں سود کے پیسے لے کے نا آ رہا گھر, اس کا میں نے گوشت خریدا, بیوی کو دیا کھانا پکانے کے لیے, تو اس نے ہنڈیا چولہے پہ رکھی. کہتے اس نے ذرا اس کے اندر چمچہ جو چلایا ہنڈیا میں, تو وہ لایا میں گوشت تھا پر سارے کا سارا خون بن گیا, خون بن گیا سارے کا سارا. اللہ اکبر. کہتے ہو میری بیوی چیخیں مارنے لگی اور لا کے میرے آگے رکھا, کہنے لگے یہ تیرے سود کے پیسے خون بن گئے, آ تجھے بھی پلاؤں اور تیرے بچوں کو بھی. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے تو سارے پیر بلائیں یا فرق کوئی نہیں پڑتا. تو میں کہتا ہوں پھر غور کر لو, شاید اس کونے میں کسی یتیم کے پیسے لگ گئے ہوں, کسی بیوہ کی آہیں ہوں. اگر اس رقم کی کوئی گھر بن جائے نا تو پھر ساری دنیا کے پیر جمع کرو تو چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوا کرتی. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ وہ جب بن گیا نا خون, تو اب میرے اندر نا چوٹ لگی کہ یار اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے نظارے دکھا رہا ہے تو آخرت میں میرا کیا بنے. کہتے میں درد کے ساتھ باہر نکلا. بچے گلی میں کھیل رہے تھے, جب ان کے قریب سے گزرنے لگا نا, تو ہم تو کہتے ہیں نا لوگ حسد میں بات کرتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو حسد میں بات کرتے ہیں, پر دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. انتم شہداء اللہ فی الارض, حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. مومن جو تمہارے بارے میں کہے کان لگا کے سنو. لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں, کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں, جن لفظوں سے لوگ دنیا میں یاد کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی انہی لفظوں سے یاد کریں گے, انہی لفظوں سے. کوئی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا. ہاں اگر تم نے خیر کی ہوگی تو پھر لوگ گلیوں سے نکل نکل کے آئیں گے, پھر لوگ روئیں گے کہ بندہ بڑا تھا. تو حبیب اجمی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے, تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, بڑا ظالم ہے, بہت بڑا سود خور ہے. چھوٹا بچہ, ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نحوست ملے. چھوڑو سودیہ. کہتے ہیں میرے دل پہ اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی, یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں.
بچے فرمانے لگے، میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا، میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں۔ یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے، مرید ہوتے تھے؟ اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے، جو روز ہمیں نصیحت کرے۔ دیکھیں نا، ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، اگر کہیں ہم الجھ جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں۔ تقوی کے پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کوئی سینئر ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے، دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا، توبہ کی، معافی مانگی، گڑ گڑایا، بڑا رویا، تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی۔ میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے، یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے، ہمارا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں، اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا۔ اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا، بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں، اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے، نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے۔ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں واپس آیا سچی توبہ کر کے، ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا۔ ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا، کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے، انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے، اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں۔ کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ، ابھی تو میں آج بدلا ہوں، آج میں بدلا ہوں تو تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں، تو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے۔ تبدیلی اپنے اندر لائیں، روح کے اندر لائیں، مزاج کے اندر لائیں۔ یہ شب قدر کی رات ہے، توبہ اور استغفار کریں، لیکن بدلنے کے ارادے سے، چھوڑنے کے ارادے سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب ذی الحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں؟ فرمایا جو ایک سپارہ پڑھتا تھا 2 کر دے، اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے۔ آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں، اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ عادتیں ہم چھوڑیں گے۔ یہ غلط بات ہے کہ عادتیں چھوٹا نہیں کرتی، حضور عادتیں ہی تو بدلنے آئے ہیں دنیا میں، عادتیں بدل جایا کرتی۔ اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، پھر خدا کے رزلٹ کا انتظار کریں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں، آپ پروگرام بنائیں، آپ ذہن اپنا بنائیں کہ میں نے نا اب کچھ بدل جانا ہے، اب میں نے اندر کچھ اپنے تبدیلی پیدا کرنی ہے، نکل آئیں۔ 2-3 گزارشات جاتے جاتے آپ سے عرض کروں۔ ایک تو زندگی میں کچھ کام ایسے کریں کہ جن کاموں کا مجھے پتا ہو یا میرے رب کو پتا ہو، کسی انسان کو خبر نہ ہو۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا کوئی کام بھی زندگی میں کرے نا تو اپنے اوپر مشقت کریں کہ وہ کام میں نے ریاکاری کے طور پہ نہیں کرنا، وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرنا۔ دینی معاملات کے اندر، دینی کاموں کے اندر، یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ واقعی آپ فی سبیل اللہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو رسم ہے نا بے تحاشا، کچھ چیزیں بوجھ بننے لگ گئی ہیں، بوجھ۔ طبیعت محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ہم یہاں بھی ہم وہ کام کریں گے سیکھ کے، سن کے، تیار کر کے، باہر آئیں تھوڑا۔ حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے، وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی، میں گھر میں بیٹھا تھا، بالکل تیار تھا، کل پرسوں جانا تھا، تو میری اماں نے پانی مانگا، بیٹا پانی دینا۔ رسالہ کشیریہ میں اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں اماں جی نے کہا پانی لاؤ، تو میں نے نا چھوٹے بھائی سے کہا اماں جی کو پانی دینا، اماں جی نے مجھ سے پانی مانگا ہے۔ جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اماں کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ جو انڈسٹری کا مالک ہے 2 کروڑ روپیہ وہ نرس رکھ دے اماں کو کہ خود اماں کو روٹی کھلائے؟ وہ کہتا میں کر تو رہا ہوں، میں ہی تو تنخواہ دیتا ہوں، بی بی جو رکھی ہوئی ہے، کس کو خدمت کرنی چاہیے؟
ڈاکٹر صاحب کو, انجینئر صاحب کو. نبی وقت بھی ہو نا, نبی وقت بھی اور ولی وقت بھی, تو ماں اس کے لیے بھی قابل تعظیم ہوتی. آپ بات کو سمجھے. نبی کریم علیہ السلام تو اپنی رضائی ماں آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضور نے کہا یہ تعظیم کا موقع ہے. حضرت ابو مرتعش کہتے ہیں اماں نے پانی مانگا, کل میں نے حج پہ جانا تھا. چھوٹے بھائی سے کہا ذرا اماں کو پانی دینا, چونکہ میں تو پیر صاحب ہوں, میں تو علامہ صاحب ہوں, 25-30 آدمی ابھی گلی میں کھڑے ہیں مجھے ملنے والے. پتر تو پانی لا دے, پانی کی بات ہی ہے نا. کہتے فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ سینکڑوں میل کا سفر حج کا پیدل کرنا ہے, اس کے لیے تیرا نفس تیار ہے, اور یہاں سے اٹھ کے وہاں مٹکے سے پانی ڈالنے جانا ہے اماں کے لیے, اس کے لیے ذہن تیار نہیں. فرماتے ہیں پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو حج کرنے جا رہا ہے نا, اس میں لوگ تجھے حاجی کہیں گے, اور واپسی پہ تیرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے, لیکن اماں کو پانی پلانے پر تو کوئی بندہ انعام نہیں دے گا, کوئی شور نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابھی میں حج کے لیے نفسیاتی طور پر تو تیار ہوں, پر دلی طور پر تیار نہیں ہوں. کہتے ہیں میں نے حج کا ارادہ چھوڑ دیا. میری اماں کہنے لگی بیٹے جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اماں پہلے تیرے تک پہنچ لو, پھر بیت اللہ شریف تک بھی پہنچ جاؤں. تو دینی کام زندگی میں کوئی بھی کرے نا, مخلص ہو کے کریں, نکل آئیں تسنوں سے, بس کریں. یار مطلب سب کے سامنے اداکاری تو اللہ رسول کے سامنے بھی اداکاری چھوڑ دے یار. مطلب ویسے بھی میں کہتا ہوں اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے, اداکاری کرتے کرتے نا بندہ وہ لمبی نہیں چلتی. تو آپ نارمل زندگی میں اللہ رسول کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی, آسانی ہوگی آپ کے لیے. میں شب برات کی محفل کے بڑے پوسٹر نہیں بنواتا, شب قدر کے بھی نہیں بنواتا. اگر کبھی بنتے ہیں تو دوست کوئی بنا کے لگا دیتا ہے, بڑا مختصر سا پیغام, وہ بھی شاید آج. کیوں بلا؟ میں دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو تنہائی میں شب قدر میں مزہ آتا ہے نا اللہ اللہ کرنے کا, وہ تنہائی میں کرے. لیکن زیادہ تر لوگ کر نہیں پاتے, اس لیے ہم محفل کو سجاتے ہیں. اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں. خدا را کچھ تھوڑا سا اخلاص, للہیت پیدا کریں طبیعت میں, اور کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی جگہ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں رکاوٹ ہو, آزمائش ہو. ابھی کی بات بتاتا ہوں. میں نے ہمارے جو تراویح کے حافظ صاحب ہیں ان کی خدمت کی. ابھی ہم نے, مجھے ایک سنگی کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں کیا دیا ہے. میں نے کہا میرے خیال میں بتانے کے لائق ہوتے تو شاید بتاتا. اب آپ کسی کو 2-4 ہزار دے کے اس کا اعلان کریں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں نہیں اعلان کرنے والی. پھر یہ کہ وہ میں دیکھتا رہتا ہوں نا جی, تصویریں پہنچتی رہتی ہیں کہ جو 500 دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے, جو سوٹ دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے. تو جو ایک جگہ پہ میں کھانے کے لیے بیٹھا تھا ٹیبل پہ, تو انہوں نے پہلے نا برتن اٹھا کے تو چاولوں کی فوٹو کھینچی, پھر قورمے کی کھینچی, پھر ساری چیزوں کی. تو میں نے کہا کہ یار پہلے ہمیں پوچھ لو ہم نے کیا کیا کھانا ہے, جو کھائیں گے اس کی فوٹو کھینچ لینا. اب تم ہماری فوٹو کے ساتھ قورمہ فٹ کرو گے تو لوگ تو کہیں گے نا مولانا کھا کے گئے. تو میں نے پتہ نہیں کھانا ہے نہیں کھانا. تو آپ ڈریں اللہ تعالیٰ سے. ہر بات میں تھوڑی یہ مطلب تسنع آئے گی, ہر بات کے اندر تھوڑا یہ معاملہ رہے گا. تو تیسری گزارش جو بڑی ضروری اور بڑی اہم ہے, دنیا میں جو چیز اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے وہ دینی اقدار ہیں. ہر شعبے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے, تیزی سے, اور دینی اقدار کو لوگ پیچھے کرتے جا رہے ہیں. کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس, کہتے ہیں مولوی لڑتے بڑا ہیں تو ہم کدھر جائیں. تو میں کہتا ہوں کون سا مولوی کہتا ہے شراب پیو؟ کہا ہے کبھی کسی مولوی نے؟ وہ کوئی بھی ہو. کسی نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے تعلقات خراب کر لو؟ کسی نے کبھی کہا ہے کہ ڈاکے مارو؟ تو آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ کون سا مولوی کہہ رہا ہے کہ چوریاں کرو؟ تو دینی اقدار اور چیز کا نام ہے. اصول میں اختلافات ہیں, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں, وہ رہیں گے, چلے آ رہے ہیں, لیکن آپ دینی اقدار کا خیال کریں. اب نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو. اصل بات یہ غریبوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. ایک مسجد واحد جگہ ہے جہاں سے غریبوں کی آواز بلند ہوتی ہے. سویرے تجربہ کرنا, سویرے کسی مسجد میں افطاری کے وقت پہنچنا, لائنوں میں لگ کے لوگ افطاری کر رہے ہوں گے اور سینکڑوں لوگ روٹی کھا رہے ہوں گے,
اور ان میں امیر کوئی بھی نہیں ہوگا, سارے ماڑے لوگ ہوں گے. تو مسجد ہی تو ہے, جب بنتی ہے تو غریب کی بات ہوتی ہے, غریب کو روٹی ملتی ہے. یہ مدارس کے اندر سیٹھوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں, تو یہ کفالت خانہ نہیں سمجھتے آپ. آپ تو لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں, بھکاری. مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑے ہاسپٹل میں جو صدقات اور زکوٰۃ کے نام پہ بنا ہے, وہاں بھی اگر آپ نے علاج کرانا ہے تو آپ کو پہلے رسوا ہونا پڑتا ہے. ناراض نہ ہونا, میں بتا رہا ہوں رسوا ہونا پڑتا ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنے علاقے سے لکھوا کے لاؤ کہ ہم نے زکوٰۃ میں سے علاج کرانا ہے. لکھوانا پڑتا ہے کہ نہیں لکھوانا پڑتا؟ یعنی جو ہسپتال بنا ہی صدقات اور زکوٰۃ پہ ہے, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, لیکن وہ کہتے ہیں جاؤ 4 آدمیوں سے لکھوا کے لاؤ. پہلے آپ نے لکھوانا ہے, پھر آپ نے تصدیق کرانی ہے, پھر پاپڑ بیلنے. تو کتنے لوگوں کے سامنے پردہ کھلا کے زکوٰۃ کے ساتھ آپ یہ کرا رہے ہیں. اور اصول کیا ہے؟ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ ہے میرے بھائی کو زکوٰۃ لگتی ہے تو بتا نا زکوٰۃ ہے. اسے کیا یہ عیدی ہے, بچوں کے کپڑے لے لینا. اسے بتا نا, پڑھیے بارے شریعت, بتا نا. اسے کہہ کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے, اسے کہہ ہی نہ. اسلام اتنی پردہ داری. یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا, میں بڑی ذمہ داری سے, یہ مجھ سے پہلے ایک دوست نے پوچھا, پھر 2 4 5 لوگوں نے پوچھ لی یہ بات. تو میں نے کہا کہ نبی پاک کو یتیموں غریبوں کا بڑا خیال تھا, پر حضور نے تو مدینے آ کے سب سے پہلے مسجد ہی بنائی ہے. حضور نے باقی سارے کام بعد میں کی. تو یہ اب نیا پراپوگنڈا ہے. دینی اقدار میں تھوڑا تھوڑا نا اپنا حصہ ڈالے. کس طرح بھلا, کس طرح؟ جب بہت سارے لوگ دین کے مخالف بات کر رہے ہوں تو آپ ایک آواز صرف بلند کر دیں کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے. دین کل بھی قابل عمل تھا, آج بھی قابل عمل ہے, قیامت تک قابل عمل رہے گا. آپ اپنا حصہ ڈالیں. وہ چندے دینے وہ باقی معاملات بڑے بعد کے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے نمائندے بنے. اب نہ 50 لوگ دین مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں, پر ایک بھی اٹھ کے کہتا نہیں کہ یار یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے, یہ بات غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, وہ آپ کسی میدان میں بھی ہیں, کسی چوک میں بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, کہیں بھی بیٹھے ہیں, آپ اپنے دین کے نمائندے بنیں. اس تیزی کے ساتھ لبرل لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں, اس تیزی کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں, اتنی خرابی پیدا کرتے ہیں کہ آنے والی نسل دین بیزار ہوتی جا رہی. دین بیزار یعنی بچے خوف کھاتے ہیں مسجد کے, مدرسے کے, مولوی کے نام سے خوف کھاتے ہیں. اور خدا کے بندو, جس بندے نے پاکستان بنایا تھا نا, خواب دیکھا تھا, وہ بندہ اس دور میں پی ایچ ڈی تھا جب پی ایچ ڈی بندے چراغ لے کے نہیں ملتے تھے. اقبال نے اس زمانے میں پی ایچ ڈی کی جب پی ایچ ڈی پتہ نہیں شاید خال خال ہوتی تھی. وہ ڈاکٹر بھی تھے, وہ شاعر بھی تھے, فلسفی بھی تھے, ادیب بھی تھے, بہت بڑے منطقی تھے اقبال. اور ردیف قافیہ, مجھے تھوڑی سی دلچسپی ہے شاعری سے, پر میں دنگ رہ جاتا ہوں جب اقبال کو پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں لفظ اس بندے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے, ہمیں استعمال کر. لیکن اس بندے نے علامہ کہلانا پسند کیا. اسے کوئی علامہ کہتا تھا تو اقبال راضی ہوتے تھے, فرماتے تھے جب کہ مجھے علامہ کہتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے دین سے جڑا ہوں. وہ پسند کرتے تھے یہ بات کہنا, پسند کیا اس شخص نے. یہ آپ سمجھے, سرما تھا میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف, یہ پسند کیا اس بندے نے یہ بات کہنا. اس نے پسند کیا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنا. آپ سمجھے, نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. کہنے لگے میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. تو اس لیے دین کے آپ محافظ بنے, اور میرے سے زیادہ آپ کی آواز بلند ہوگی. جب ایک اسٹوڈنٹ پینٹ شرٹ پہن کے دین کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے نہیں رمق ہے, اس کو یہ کہہ کے بند نہیں کریں گے تو مولوی ہے تیری. تو میں آج شب قدر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں منت کرتا ہوں, اب نہ بڑی تباہی ہو گئی ہے. میری نسل کے آنے والے بچے دین بیزار ہو گئے, وہ ڈرتے ہیں, شب قدر کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے, شب برات کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے. ایک تیزی سے جال پھینکا گیا ہے اور کافر اس میں کامیاب ہے. خدا را واپس لوٹو, اپنے دین کے نمائندے بنو. اقبال کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان بھی اس لیے ہوں کہ میں دین کی بات کروں گا, اور نماز بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ تیرے دین کا جھنڈا بلند ہوگا. پر دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے, تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر.
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ सीने लावे। बड़ी कसम पुरसी है। दीन के नुमाइंदे बनो, दीन की जिम्मेदारियों पर आप अपना किरदार अदा करो, ये बड़ा ज़रूरी है। थोड़ी मनसूबाबंदी दीन के लिए भी करो। अगर प्रोफेसरों में, डॉक्टरों में, इंजीनियर लोगों में, सियासतदानों में आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं और आप दिलो जान से उन पे कुर्बान होने लगते हो, तो कोई दीनदार भी तलाश कर ही लो। इंशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे लोग मिल जाएंगे और अल्लाह के फजल से मिल जाएंगे, अल्लाह के करम से मिल जाएंगे। और ये वो वाला खेत है जो अक्सर सरसब्जो शादाब ही रहता है, अक्सर सरसब्जो शादाब ही रहता है। अक्सर इसके अंदर खूबसूरती और फल फूल और पौधे लगे रहते हैं। जो मैंने कहा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसे कबूल फरमाए। जहाँ हम भूल गए, मेरी दुआ है अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। खैर की बात की अल्लाह हमें तौफीक अता